इकोनॉमी में बता दें मेरे भाई 4% कब तक रहेगी? اور اس کا جو ہے وزیر اعظم صاحب بھی اور آپ بھی فخر سے ذکر کرتے ہیں، بالکل کریں، لیکن زمینی حقائق یہ ہے کہ سستی ترین دال بھی 300 روپے کی ہے، کھانے کا تیل 100 روپے لیٹر مہنگا ہو چکا ہے، انڈے 400 روپے درجن ہے، دودھ ڈبل روٹی ڈبل سینچری کراس کر چکی ہے، پاپے دودھ ڈبل روٹی بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے، ٹرانسپورٹ کے کرائے کم نہیں ہوئے، پھر مہنگائی میں کمی جو حکومت کی دعوت غریب کو مذاق اڑا رہے ہیں. بڑی تیاری کر کے آئے ہیں اپنے پورے تو جو پہلی بات کہہ رہے ہیں تو آئی تھنک ان پرنسپل تو بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انفلیشن نیچے آئی ہے ٹھیک ہے، اس کے انٹرسٹ ریٹ اور وہ جو شرح سود ہے وہ نیچے آ رہی ہے، اس کا کمپنیوں کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن عام آدمی کے لیے تو اگر آپ نے دیکھا ہو آج سے 2 ہفتے یا 3 ہفتے پہلے یہ اب جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے جس کو میں چیئر کرتا ہوں، جو آپ نے ابھی ذکر کیا میرے بھائی بالکل ٹھیک ذکر کیا، اس کا ہم نے اب سٹینڈرڈ ایجنڈا آئٹم بنایا ہے. پچھلا جو ایجنڈا تھا اس سلسلے میں اس میں ہم نے پوری ایک مفصل رپورٹ ای سی سی میں پیش کی ایگزیکٹلی ٹو یور پوائنٹ کہ ہم نے 2 چیزیں اٹھائیں، وی پکڈ اپ چکن اینڈ پلسز کہ ان کی انٹرنیشنل پرائسز نیچے آ رہی ہیں، فیول پرائسز نیچے آ رہی ہیں، سو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ نیچے آ رہی ہے، اور چیزیں نیچے آ رہی ہیں اور ان کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. So this kind of arbitrage is not right, which means کہ جو ہماری price control committees ہیں they need to become more effective because یہ middle man کو ہم arbitrage نہیں کرنے دیں گے. کیونکہ دیکھیں جو fact base ہے ابھی آپ نے بتایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ جو ہم نے اس میں کیا تھا ای سی سی میں جو پریزنٹیشن تھی، بیکاز دیکھیں میں بار بار یہ کہتا ہوں ہم نے فیکٹ بیس ڈسکشن کرنی ہے، تو ہمارا جو اکنامک ونگ ہے اس نے آ کے یہ پریزنٹیشن دی، اس کے بعد اب ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اور پرائز کنٹرول کمیٹیز کے تھرو، اور ای سی سی کا یہ بالکل سینٹرل ایجنڈا ہوگا کہ جہاں بھی کوتاہی ہو رہی ہے اگر پرائز کنٹرول کمیٹیز آر ناٹ ڈوئنگ دیئر جاب دین وی ول ٹیک دیم ٹو ٹاسک بیکاز دس ہیز ٹو گو ڈاؤن ٹو دا کامن مین. بس جی آخری کب تک رہے گی اور 5 اور 7 پہ کب جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور پرائیویٹائزیشن کا ایجنڈا کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہا؟ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن آپ کے سامنے، اکانومی اور پرائیویٹائزیشن. پیٹرول کی قیمت میں جو آئی ایم ایف سیلز ٹیکس کی بات کر رہا ہے تو وہ کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ امپلیمنٹ ہو جائے گا؟ سیکنڈلی یہ کہ اوورسیز نہیں ہمارے اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. اور یہ بتائیں کہ جو 700 سر مجھے میں ان کے ساتھ ملتا ہوں، آپ کو خبر کہاں سے آتی ہے مجھے آپ کو آئیڈیا، لیکن کوئی اس پہ کوئی بات نہیں، واقعی کوئی بات نہیں. جی کون سی والی ہے؟ یہ پہلے کوارٹر کی وہ ہم آپ کو ڈیٹیلز دے دیں گے، اس میں ایک سبسٹینشیل حصہ ہے بٹ ویل گیو یو دا ڈیٹیلز. سر اکانومی 4% سے کب شروع کرے گی؟ سر اکانومی 4% کب تک رہے گی اور 5 سال پہ کب جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ پرائیویٹائزیشن جو ہے کامیاب نہیں ہو پائی ہے آپ کا، اس پہ اچھا دیکھیں میں صرف یہ کہوں گا کہ اس سال ہمارا جو ہے یہ ہمارے اپنے ویوز ہیں. ابھی میں گورنر صاحب کی بات سن رہا تھا تو وہ اسٹیٹ بینک کا ویو ہے کہ پہلے ہمارا خیال تھا 2.5%، لیکن ول بی ناؤ لٹل اوور 3%. لیکن میں نے پہلے ذکر کیا اور یہ آپ چونکہ سب کور کرتے رہتے ہیں اکانومی کو تو آپ میرے سے بہتر اس کو جانتے ہیں. آج سے 3 سال پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جی ہم اس کو بس اسٹیبلائزیشن ہم اس کو گروتھ کر دیں گے. تو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی پیش کیا کہ یہ ہمیں تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کیونکہ ساری اکانومی امپورٹ ڈپینڈنٹ ہے. وین اٹ ہیٹس اپ اور آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ ایک سرٹن لیول پہ چلی جاتی ہیں، یو گیٹ اسٹریٹ انٹو اے بیلنس آف پیمنٹ پرابلم. تو اسی لیے اب ہماری جو سارا فوکس ہے کہ یہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہوگی. جو ایف ڈی آئی بھی آئے گی، وی آر ویری گریٹفل جو بھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، لیکن دیٹ آلسو ہیز ٹو بی ایفیشینٹلی لیڈ کہ وہ آئے کہ ہمارے جو 25 کروڑ عوام ہیں اس کے لیے لوگ آ رہے ہیں کہ اٹس اے بگ مارکیٹ، میڈ ان پاکستان از ویری امپورٹنٹ، بٹ دیٹ میڈ ان پاکستان آلسو ہیز ٹو بی ایکسپورٹڈ انٹو ہبس. بہت ہمارے پاس ہر چیز کی گنجائش ہے، مڈل ایسٹرن مارکیٹس، افریقن مارکیٹس،